جو نظم کا تصور ہے قرآن مجید میں، یہ تو کہیں نہیں پایا جاتا، قرآن کی کسی آیت میں نہیں لکھا ہوا، تو یہ ایک اپنا تصور بذام خویش قرآن کے اوپر ڈال کے، تو یہ بھی تو ایک متوازی تصور ہی بن چکا ہے۔ تو اس پوری بات اور اس پورا جو پیراڈائم ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قرآن مجید کی میں نے پوری تفسیر لکھ دی ہے، اس وقت وہ 5 مجلدات میں شائع ہو چکی ہے البیان کے نام سے۔ تو کسی ایک مقام کو جس کی میں نے تفسیر کی ہے، پکڑ کر ان لوگوں سے کہیے کہ وہ بتائیں کہ وہاں قرآن مجید کے لفظ سے کوئی انحراف ہوا ہے، وہاں جملے کی تعریف سے کوئی انحراف ہوا ہے، وہاں سیاق و سباق سے ہٹ کر کوئی بات کہی گئی ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کرتے وقت ہم ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میری یا آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ دنیا میں جب بھی کوئی کتاب لکھی جائے گی تو یہی چیزیں ہوں گی کہ جن کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ اگر آپ شیکسپیئر کو بھی پڑھیں گے، اگر آپ ملٹن کو پڑھیں گے، اگر آپ اقبال کو پڑھیں گے، آپ غالب کو پڑھیں گے، آپ فردوسی کو پڑھیں گے، آپ رازی کو پڑھیں گے، زمخشری کو پڑھیں گے، کسی کو بھی پڑھیں گے، تو ان کی کتاب جب آپ سامنے رکھیں گے تو یہی چیزیں ہوں گی جن کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو اس سے کسی جگہ قرآن مجید میں اگر کوئی انحراف ہوا ہو تو ضرور بتائیے مجھے۔ جہاں تک نظم کا تعلق ہے میرے بھائی، استدلال ان کو کرنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نظم نہیں ہے۔ قرآن ایک کتاب ہے، جب آپ کتاب لکھتے ہیں تو اس کتاب کے اندر یہ لکھا کرتے ہیں کہ میری کتاب میں بہت نظم ہے، یہ بڑی اچھی ترتیب سے میں نے لکھی ہے، اس میں ہر چیپٹر دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، لکھتے ہیں یہ بات۔ یعنی خود سوچئے کہ یہ کیا چیز ہے جو کہی جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ کہا جائے کہ قرآن میں لکھا ہونا چاہیے تھا کہ میں عربی زبان کی چونکہ ایک کتاب ہوں تو میری ڈکشنری یہ ہوگی، میرے جملوں کی نحو یہ ہوگی، یہ لکھا ہوا ہے کہیں؟ تو جب آپ کسی کتاب کو پڑھتے ہیں تو زبان کیا ہے، اس میں جملہ کیا ہے، اس میں سیاق کیا چیز ہے، اس میں نظم کیا چیز ہے، یہ تو بدیہات امور ہیں، دنیا کی ہر کتاب میں ملحوظ ہوں گے۔ اگر کسی جگہ مثلا کیا یہ لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جملہ ہے وہ اس طریقے سے بنتا ہے، اس کتاب میں جملے ایسے ہوں گے، فعل فاعل اور مفعول ہوں گے، یعنی اس میں جملہ اسمیہ ایسے ہوگا، جملہ فعلیہ ایسے ہوگا، اس میں حال کے یہ اعراب ہوں گے، لکھا جائے گا یہ بات؟ تو بات یہ ہے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو کہی جاتی ہیں۔ نظم قرآن کا مطلب صرف یہ ہے کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے، اور جب ایک کتاب کی حیثیت سے ترتیب دی جاتی ہے تو اس میں ایک ترتیب کا حسن ہوتا ہے، اس میں ایک موضوع ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی چیپٹر بنائے گئے ہیں، ابواب ہیں، تو ان کے اندر اس طرح کی ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ تو یہ تو قرآن مجید کو جو آدمی چاہے پڑھ لے، خود اس کو دریافت کر لے، اس میں کون سی چیز ہے ایسی؟ اور اس میں سے وہ کیا چیز ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر کوئی تفسیر کی گئی ہے قرآن مجید کی، اور اس میں کوئی انحراف ہو گیا ہے، لفظ سے ہو گیا ہے، جملے سے ہو گیا ہے، اس مقام سے ہو گیا ہے؟ ذرا بتا دیجیے اگر ایسی کوئی چیز ہے۔ تو نظم کا جو لوگ انکار کرتے ہیں، استدلال ان کو کرنا ہے۔ کسی کتاب کے بارے میں یہ کہنا کہ اس میں نظم ہے، یہ تو ہونا چاہیے، ورنہ کتاب ہوئی کیسے؟ کوئی کہتا ہے اس کتاب میں ہے تو یہ کتاب نظم نہیں ہے، اس کو بتانا چاہیے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ نظم نہیں ہے۔ تو ہم سب اس موقع میں چاہ رہا ہوں ذرا یہ بھی آپ ایک مثال سے واضح کیجیے گا۔ کہا جاتا ہے کہ عقل کی حاکمیت کتاب پر ہو تو وہ آپ کے جو استاد مولانا اصلاحی نے سورہ رحمان میں یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان پہ عقل اور قرآن کی آیت کے درمیان جب ایک سوال پیدا ہوا تو اس کو کیسے انہوں نے ٹیکل کیا، اور آپ نے بھی اسی کو اپنایا؟ جی میں نے یہ واقعہ کئی مرتبہ سنایا ہے، اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یعنی ہمارا تو اصول یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے سامنے سرنگو ہو جائیں گے، سرنڈر کر دیں گے۔ اس میں مسئلہ اصل میں زیادہ عقل کا نہیں تھا، علم کا تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے، اور 1-2 جگہ اس کو بیان کیا اس نے، کہ کھاری پانی اور میٹھے پانی دونوں سے موتی نکلتے ہیں، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ تو اس کی تفسیر کے موقع کے اوپر یہ سوال سامنے آیا کہ ہمارے ہاں جو مفسرین ہیں عام طور پر، یہ چونکہ اسی علاقے سے زیادہ واقف تھے جس میں کھاری پانی سے موتی نکلتے ہیں، تو انہوں نے لکھ دیا کہ میٹھے پانی سے موتی نہیں نکلتے، لہٰذا یہاں ضمیر منہما جو ہے اس کی تعویل کرنا ہوگی، اور وہ تعویلات لوگوں نے کی بھی۔ تو میں گیا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ دونوں سے نکلتے ہیں۔ اب اگر موتی بھی میرے سامنے آ کر مجھے یہ کہیں کہ ہم نہیں نکلتے تو میں کہوں گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ تم نکلتے ہو۔ تو میں نے ان کی خدمت میں پھر عرض کیا، میں نے کہا کہ یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے
ان لوگوں کو اس کی معلومات نہیں تھیں. یہ فریش واٹر پلس تو دنیا بھر میں موجود ہیں، اور دریائے مسسپی کے موتی تو بہت قیمتی شمار ہوتے ہیں، اور بھی بہت سی جگہوں پر ہیں، چین میں بھی نکلتے ہیں. تو قرآن کی بات بالکل ٹھیک ہے، کوئی وہ خلاف واقعہ نہیں ہے، لیکن یہ اس کے بعد ان کو معلوم ہوا. تو اس لیے ہمارے ہاں تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. آپ بتائیے نا، یہ بتانا چاہیے کہ قرآن مجید نے فلاں بات بیان کی ہے، قرآن مجید کے الفاظ سے وہ بات اس طرح نکلتی ہے، اور اس کو کسی عقلی مقدمے کی وجہ سے، کسی علمی مقدمے کی وجہ سے ترک کر دیا گیا ہے. کوئی ایک مثال دیجیے. اس طرح کی کوئی چیز نہیں. یہ باتیں جو لوگ کرتے ہیں، میں آپ سے عرض کروں کہ کچھ وقت کے بعد ان کو بھی اور ان کے آئندہ آنے والوں کو بھی اس پر شرم محسوس ہوگی. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا.